السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے جہاں پر بھی ہوں گے آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جنرل ٹاپک انفو چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے بچوں کو جب ہم ہوا میں اچھالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے دماغ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو چھوٹی سی انفارمیشن دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو جب ہم ہوا میں اچھالتے ہیں تو اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے، آگے پیچھے کی جانب موو کرتا ہے۔ اس موو کرنے کی وجہ سے بچے کو جو ہے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن وہ ایک درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کا درد محسوس نہیں کرتے۔ اس کے درد پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اچھالتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی بچہ جو ہے ذہنی طور پر اپسیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات یا تو فوراً ہوتے ہیں، اور اس کے اچھالنے کے 3-4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد بھی آپ کو اثرات اس کے نظر آ سکتے ہیں۔ بچے کے دماغ کے اندر وہ ہلتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں پرابلم آ سکتی ہے، اس کے دماغ میں سوزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر آنکھوں میں آتا ہے۔ آنکھوں میں اس کی بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے، خدا نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس باز نہیں آتے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو اس طرح جھولا جھولتے ہیں، زور زور سے دائیں بائیں اوپر نیچے دیتے ہیں، لیکن اس بچے کی حالت کا آپ اندازہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں، 3-4 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ کمزور کی جانب ہو جاتا ہے، وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بچہ کیا ہے، حالانکہ ہم نے اپنے بچے کو خود ہی کمزور کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ جب اس کو اچھالتے ہیں، رشتہ دار اس کو اچھالتے ہیں، یا جس کی وہ کیئر ٹیکر جو اس کا بچوں کا رکھوالا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے ہوتا ہے، وہ بھی اچھالتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں سوچے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور ان کے دماغ میں سوزش ہوتی ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ان کی پسلیوں سے پکڑ کے ہم اس کو زور زور سے اچھالتے ہیں، تو ان میں سلائڈلی سا پسلیوں میں فریکچر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہل سکتی ہے، تو ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں اس قسم کی اچھلاؤ پن جو ہوا میں ہم اچھالتے ہیں، یا لیفٹ رائٹ کر کے ان کو زور سے جھولا دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ کیا کریں۔ میں نہیں یہی کہتا کہ ہم بچوں سے پیار نہیں کرتے، ہم بھی بہت بچوں سے پیار کرتے ہیں، سارے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ان کو ایسے کرنا ہے تو ذرا پیار سے، احتیاط سے، اچھے سافٹ ہاتھوں سے کریں، تاکہ ان میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ بعد میں پھر ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ وہ اوپر گھومنے والے بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں، جب اوپر سے جب نیچے آتے ہیں تو ایک اچھے بھلے انسان کا دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بڑی مگر پریشان کن ہو جاتی ہے، وہ لوگ الٹیاں کرنے بڑھتے ہیں، متلی سی آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کا یہ چھوٹا بچہ، جس کو آپ ہوا میں زور زور سے کم از کم 3-4 فٹ اونچا اچھالتے ہیں، تو اس کی طبیعت پہ کیسا اثر ہوگا۔ اس کو بھی الٹی آ سکتی ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے، اس کو متلی آ سکتی ہے، اس کو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم لوگ پریشان ہو کے ڈاکٹر میں بھاگیں گے، اور پتہ آپ ڈاکٹروں کے ہمارے فیسیں دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وسائل ہیں تو ہیں، لیکن بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے حالات جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی میں نے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شاید آپ کو پہلے بھی ہو، اس بیماری کو کہتے ہیں بیبی شیکن سنڈروم، شاید اس کو آپ کو پہلے بھی بارے میں پتہ ہوگا، مجھ سے زیادہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، لیکن ایک میں باپ کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی ہم جو بچوں کے ساتھ حرکات کرتے ہیں، وہ ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیا کریں؟ اگر دیکھیں نا، آپ 4-5 آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں اور آپ کے بچے کو 2-3-4 دفعہ اچھالیں گے، تو بچہ کتنا پریشان ہوگا۔ اس کی نرم گالیں ہوتی ہیں، نرم اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کو پنچ کرتے ہیں، زور زور سے ہاتھوں سے اس کے گالوں کو چھیڑتے ہیں، تو وہ بچہ ایکچولی پریشان ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے، میں بھی کسی ٹائم پر وہ خوش بھی ہو جائے، آپ کو لگے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن وہ مسکراہٹ بعد میں آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے، جب اس بچے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے کو بلا وجہ شیک نہیں کرنا چاہیے، اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ صحت برقرار رہ سکے، اچھی صحت کے ساتھ وہ آگے زندگی گزارے، نہ کہ وہ کسی پرابلم کی وجہ سے
مشکل میں آ جائے۔ امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور کوئی اچھا سا ہو سکے تو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اوکے جی، آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، شکریہ۔